بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں سبق نمبر 1 سیرت محمدی کی جامعیت کے لیکچر کے سلسلے میں ہم نے کتاب میں موجود مشقی سوالات کو کور کیا تھا۔ آج ہم اسی سبق سیرت محمدی کی جامعیت کے اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے دیکھ لیں گے تو کتاب کے سبق کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا اقتباس نمبر 1 پڑھ لیتے ہیں۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اقتباس کی تشریح سے پہلے مصنف اور سبق کا نام حوالے کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اقتباس سید سلیمان ندوی کے تحریر کردہ سبق سیرت محمدی کی جامعیت سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق سید سلیمان ندوی کی کتاب خطبات مدارس سے ماخوذ ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے سامنے تاریخ کے تمام مذاہب کا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس دنیا میں اب تک جتنے بھی مذاہب آ چکے ہیں انہوں نے کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی حل بتایا اور سرخروئی کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنے کی نصیحت کی ہے جو پیغمبر دین لے کر آئے۔ اس طرح ہر مذہب کے ماننے والے اس بات کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ جو ان کے پیغمبر نے احکام پہنچائے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور سرخرو ہوا جائے۔ مصنف پھر دین اسلام کے مخصوص طریقے کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تمام مذاہب کے برعکس چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس لیے اس نے اس کا آسان ترین حل پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ آگے کا کام کیا ہے۔ اسلام نے اپنے تمام احکامات و ہدایات کو ایک شخص کی عملی زندگی کی صورت میں پیش کیا۔ وہ شخص مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی زندگی کے ہر لمحے کو دین حق کا پیروکار بنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین انسانوں ہی کے لیے ہے اور انسان اس پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ پھر اسلام نے تمام مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا کہ رضا الہی اور خالق کی حقیقی کی خوشنودی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے جو اسلام کا عملی نمونہ ہے۔ چلتے ہیں اقتباس نمبر 2 کی طرف۔ چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ ہے جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے۔ اس اقتباس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ پیش نظر اقتباس میں مقرر سامعین کے سامنے اسلام کا بنیادی ڈھانچہ پیش کر رہا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں اس دین الہی کے صحیح خد و خال واضح ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام کا سرچشمہ 2 بنیادوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع بھی یہی 2 بنیادیں ہیں۔ پھر وہ سرچشمہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے بندے کا اپنے خدا سے تعلق جڑا رہتا ہے۔ اس ہمیشہ رہنے والی کتاب میں ہر قوم اور ہر عہد کے لیے ہدایت موجود ہے جس پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اسلام کا دوسرا سرچشمہ ہدایت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی وہ عملی راستہ جو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ تمام احکامات الہی کا عملی نمونہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ملے گا، اور یہ سنت ہمارے پاس مختلف کتب کی صورت پہ موجود ہے
جو عہد رسالت کے اشخاص نے اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی ہے، اسی طرح ان اشخاص نے اپنی ملت کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ اس طرح ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے ہی اسلام کے صحیح پیروکار بن سکتے ہیں، اور یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اقتباس نمبر 3 کی طرف۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونہ کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے اس خطبے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کے اس اقتباس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت اور آفاقیت کو نہایت عمدہ، مدلل اور واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی مختلف طبقات سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر تمام انسان ایک ہی طبقہ سے متعلق ہو جائیں تو باقی ضروریات کون پوری کرے گا؟ لہٰذا ایسا نہیں، بلکہ ان میں بادشاہ و رئیس بھی ہیں اور محکوم و رعایا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، عابد و زاہد ہیں اور سپاہی و مجاہد بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام و پیشوا بھی۔ اس دنیا کا نظام بھی مختلف طبقات کے حسین امتزاج کا نام ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تمام طبقات سے منسلک ہر شخص کو عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان مختلف طبقات سے متعلق تمام انسانوں کو مختلف لوگوں کی نہیں، بلکہ صرف ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ان تمام مختلف طبقاتی انسانوں کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں عملی نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، اور مسلمانوں کے ہر طبقے اور ہر سطح کے لیے یہ سیرت پرکشش ہے، قابل عمل ہے اور باعث نجات ہے، ورنہ اسلام ان تمام لوگوں کو ایک ہی فرد واحد کی اتباع کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے۔ اقتباس نمبر 4 ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہو۔ تشریح میں بیان کرتے ہیں، زیر نظر اقتباس میں سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران ہے اور اس کا واسطہ رعایا سے ہوتا ہے، اب حاکم کی زندگی عوام اور رعایا کے لیے، ایک عام آدمی کی زندگی حاکم وقت کے لیے، اسی طرح دولت مند کی زندگی غریب کے لیے اور غریب کی زندگی دولت مند کے لیے مکمل نمونہ یا مثال بن ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کا حل بھی پیش کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کے معمولات کو قرآن و حدیث میں محفوظ کر دیا۔ اب دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ حاکم اور بادشاہ ہو، چاہے وہ دولت مند اور مالدار ہو، غریب و نادار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، میں تم سے بھی محبت کرنے لگوں گا اور تم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اس اقتباس میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف امور کو پھولوں کے گلدستے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عالمگیر اور دائمی زندگی ہے۔ اسی طرح سے اقتباس نمبر 5 ہے۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر بادشاہ ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے اس خطبے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کے اس اقتباس میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی افادیت کے ہر رخ کو نہایت مدلل اور واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر طبقے، ہر سطح کے لیے یہ سیرت پرکشش، قابل عمل اور باعث نجات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجموعی کمال اور دولت لازوال بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا کامل نمونہ دنیا کے سامنے رکھا تاکہ دنیا کا ہر شخص تعلیم و ہدایت اور منزل مقصود پالے۔ آپ کی سیرت میں صرف ایک استاد ہی کے لیے رہنمائی کی دولت نہیں، ایک شاگرد بھی حصول علم کے صحیح انداز اور استاد کی سچی عظمت و خدمت کے انداز سیکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال مسجد کا وہ چبوترا ہے جو صفہ کہلاتا ہے، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احساس عظمت کے ساتھ اشاعت علم میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا شفیق استاد قسمت والوں ہی کو ملتا ہے۔ واعظوں کو بھی آپ کی سیرت بے مثال سے نمونہ مل سکتا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے اور ہدایت کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے؟ وہی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اختیار فرماتے تھے۔ آپ نے دشمنوں پر قابو پا کر اسی طرح خطائیں بخشیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ سب کے لیے امن و سلامتی کا حکم صادر کیا اور کہا کہ آج کوئی مواخذہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا، بدترین دشمنوں خون کے پیاسوں کو بخش دیا۔ یہی وہ اچھے اعمال ہیں جو ہمیں اچھا انسان بنا کر کامیاب زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس زندگی سے انسان دین و دنیا دونوں میں سرخروئی اور بلندی حاصل کرتا ہے۔ اقتباس نمبر 6، تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرت میں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار مارکیٹ ہے، جہاں ہر جنس کی خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس اقتباس میں سید سلیمان ندوی اپنے اس دعوے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جامع ہے، تمثیلی انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ تمام انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرے تو اسے باری باری سب کے مطالعے کی ہرگز ضرورت نہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے تمام انبیاء کی سیرتوں سے ہم آہنگ ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی صفات کو بدرجہ اتم جمع فرما دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال ہو، ابراہیم علیہ السلام کا جلال ہو، ایوب علیہ السلام کا صبر ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی صفات ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ودیت رکھتی ہیں۔ گویا کہ تمام انبیاء کی سیرتیں ایک خاص جنس کی چیزوں کی دکان ہے، جہاں اس جنس کے سوا کچھ بھی موجود نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ مختلف قسموں کی چیزوں کی دکانوں سے بھرپور ایک بازار ہے، جہاں ہر جنس اور ہر طرح کی چیز دستیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ذریعے ہم زندگی کے ہر پہلو، عبادات، معاملات، اخلاقیات، اقتصادیات، معاشیات، معاشرت، سیاسیات کے بارے میں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اقتباس نمبر 7، دوستو اگر تم مطالعہ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے اس خطبے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کے اس اقتباس میں نہایت مدلل اور واضح انداز میں اپنے دعوے کو ثابت کیا۔ دعویٰ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک جامع ہے۔ عقلی دلائل میں سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں کے اختلاف سے عبارت ہے۔ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے، یعنی دنیا کا کاروبار اسی لیے چل رہا ہے کہ مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں، سب ایک ہی پیشے سے منسلک نہیں ہیں۔ اپنی اس دلیل کو ثابت کرنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ دوستو اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر طبقہ کو اپنے لیے رہنما کی ضرورت ہے۔
تو اب یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ان تمام مختلف طبقات انسانی کے لیے اگر کوئی ذات رہبر اور رہنما بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے علاوہ کوئی دوسرا انسان یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ تمام طبقات انسانی کی رہنمائی کر سکے، کیونکہ کسی انسان کی زندگی میں اس قدر جامعیت موجود نہیں جتنی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اسی طرح سے اقتباس نمبر 9 ہے، اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بے کس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے اس خطبے سیرت محمدی کی جامعیت کے اس اقتباس میں نہایت مدلل اور واضح انداز میں اپنے دعوے کو ثابت کیا۔ دعویٰ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک جامع ہے۔ عقلی اور نقلی دونوں طور سے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے بعد آخر میں اپنی بات کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں اور قرآنی آیات کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنی پڑے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح تراشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہر کس و ناقص کر سکتا ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا رعایا، امیر ہو یا غریب، سپہ سالار ہو یا قاضی، الغرض کوئی بھی ہو، اور اپنی عملی زندگی میں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔